نبی سب سے آخری نبی یہی ہیں، سب سے پیارے نبی یہی ہیں، سب کے دلارے نبی یہی ہیں، فخر رسول ہیں، مولا کل ہیں، ہادی سبل ہیں، اللہ کے دلبر ہیں، کونین کے سرور ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافع محشر ہیں، برتر ہیں، بالا قدر ہیں، انبیاء کے افسر ہیں، ناظرین ہیں، ماہ جبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم الف مرہ بیعدد کل ذرہ۔ اگر آج ہم نے کہہ دیا کہ نبی آخر الزمان ہے تو ہمیں بھی ایمان لانا پڑے گا، اور یہ جتنے بھی ہیں ان سب کی زبانوں پر گلی کوچوں میں یہی ہوگا، نبی 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 نبی۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج جتنے کفار ہیں، آج جو سپر طاقت بنے ہوئے ہیں، یہ اسلام کی عظمت کو، اسلام کی حقانیت کو اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو دستور دیے ہیں، جس کو دستور حیات کہا جاتا ہے، کہ زندگی تمہیں ایسی گزارنی ہے، ایک لائحہ عمل جو دیا ہے آپ نے، یعنی آپ ہمارے لیے جو نمونہ ہیں، قابل تقلید ہیں، قابل اسوہ آپ ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، یعنی انہوں نے ہمیں ایک زندگی دی کہ اس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ اور اپنی بیویوں کو خوش رکھو۔ یہ آپ کا وہ پیغام اور فرمان ہے جب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور کچھ وقت باقی ہے پردہ فرمانے میں، تو آپ کی زبان مبارک پر یہی کلمات ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا اور اپنی بیویوں کے متعلق حسن اخلاق سے پیش آنا۔ آپ نے ایک ہمیں کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہا جائے، اگر اس موضوع پر تقریر کی جائے تو گھنٹے چاہیے۔ آپ نے فرمایا اگر ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آؤ گے تو پھر یہ تمہارا ساتھ نہیں نبھا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ اگر تمہیں سکون حاصل کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا بتاتی ہے اور آپ نے کیا طریقہ دیا ہے امت کو کہ بیویوں کے ساتھ کیسے رہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ جہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، یہاں یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کے اخلاق کو پرکھنا ہو کہ یہ کیسے اخلاق کا آدمی ہے، تو دیکھو رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کی عادت کیسی ہے۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تو اچھا آدمی ہے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا، بھائی سے، بہنوں سے، بیوی سے، ماں سے، باپ سے ہر وقت اس کے زبان پر غصہ رکھا رہتا ہے، جب دیکھو اس کے چہرے کی اور پیشانی کی طرف غصے میں آگ ببولا ہوا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آؤ، اور آپ نے اچھے اخلاق پیش کر کے دکھائے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں ایک صحابی کی دعوت پر، تو فرمایا اے عائشہ چلو آج دوڑ لگائیں گے، یعنی بھاگ کریں گے، آج دوڑ میں کون آگے نکلتا ہے۔ یہ آپ کے حسن اخلاق میں آپ ان کی دلجوئی کے لیے فرما رہے ہیں۔ بہرحال امی جان اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگا رہے ہیں، بیابان جنگل ہے، اما عائشہ بھی بھاگ رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، دونوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، تو اما جان آگے نکل گئی، آپ کی دلجوئی فرمائی، اما جان آگے نکل گئی، بہت خوش ہوئی کہ دیکھیے میں آپ سے آگے نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالی ہے۔ دوسرے موقع پر دعوت ہوئی، پھر آپ نے فرمایا عائشہ چلو آج پھر بھاگ لگاتے ہیں، پھر
علاج ہوتا ہے. اما جان نے فرمایا پہلے ذرا میں پتلے بدن کی تھی، اب ذرا کچھ بھاری بدن ہونے لگا ہے، اس لیے آپ آگے نکل گئے، ورنہ تو آگے نکلنے کی کوئی شکل و صورت ہی نہیں تھی جو آپ آگے نکل جاتے. آپ علیہ السلام گھر میں جھاڑو بھی لگا لیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے آٹا بھی گوندھ لیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام گھر کے کاموں میں خوب مدد فرماتے تھے. اس لیے فرمایا آپ نے دیکھو یہ تمہاری بیوی جو ہے سخت لکڑی کی طرح. دوسری مثال آپ نے سمجھائی کہ یہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے. عورت جو پیدا ہوئی ہے وہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی. بابا آدم تو آگے تھے، بابا آدم کا اکیلوں کا دل نہیں لگ رہا تھا، اب کچھ تو چاہیے جو دل بہلائے. تو پھر بابا آدم سوئے ہوئے تھے، بائیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما حوا کو پیدا فرما دیا. یہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، کوئی باپ نہیں ہے. اب بابا آدم کے بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ظہور بخشا. یہ ہے اما حوا. اب یہ دونوں جنت پہ رہ رہے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم سکون حاصل کر سکو اپنی بیویوں کے ساتھ میں. تو سکون جب ہی ہوگا جب اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے. جب اچھے اخلاق سے پیش نہیں آؤ گے تو گھر تمہارا جہنم گدا بن جائے گا. جس گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے گا اس گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا. اور جس گھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالا جائے گا اس گھر میں جھگڑے ہوں گے. تو میں آپ یہ کر رہا تھا، آپ نے فرمایا ان المرأة خلقت من ذل ليس غذاء واستقيمت ان کے سبب کہ عورت جو ہے بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو سیدھا نہیں کر سکتے، یہ ٹوٹ جائے گی. جیسے بائیں پسلی کو آپ سیدھا کرنا چاہیں تو وہ سیدھی نہیں ہو سکتی. اس کی ساخت، اس کی بناوٹ اس کی اس طرح سے ہے کہ وہ ٹیڑھی ہے. اگر اس بائیں پسلی کو آپ سیدھا کریں گے سختی کے ساتھ میں تو وہ بائیں پسلی ٹوٹ جائے گی. آپ نے مثال دے کے سمجھایا جب بائیں پسلی سے پیدا ہے تو سختی سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. پھر آپ نے فرمایا یہ ناقصات العقل ہیں، عورتیں ناقصات العقل ہیں، عقل کے اعتبار سے کمزور ہیں. آپ اپنے معیار میں اس کو سمجھتے ہیں. بھائی آپ کے سامنے اس کا معیار ایسا ہے جیسے چھوٹے بچے کا، جیسے چھوٹے بچے کو آپ پہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں اور اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں. اس کو غصہ آپ نہیں دکھاتے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، اسے میں غصہ دکھا کے کیا کروں گا، اس کو تیور دکھا کے کیا کروں گا میں. مگر بیوی کو آپ تیور دکھاتے ہیں، اسے غصہ دکھاتے ہیں. آپ باہر سے آتے ہیں تو سلام بھی نہیں کرتے. آپ باہر سے آتے ہیں غصہ دکھاتے ہیں. ذرا سا نمک تیز ہو گیا آپ غصہ دکھانے لگتے ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ. جب کہیں سے آؤ تو سلام کرو. بہرحال سختی کرنے کا حکم نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر تم سختی کے ساتھ پیش آؤ گے تو پھر یہ ٹوٹ جائے گی، پھر رفیقہ حیات نہیں رہے گی، پھر یہ کہیں اور چلی جائے گی آپ کو چھوڑ کے. تو میرے محترم دوستو آج جو حالات پیش آ رہے ہیں، آج جو سنتے رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ جھگڑا پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ دوسری شکل اختیار کر جاتا ہے. مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا، میں تو یہ عرض کر رہا تھا، ایک بات سمجھا رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قابل نمونہ ہے، ہمارے لیے وہ اسوہ حسن ہے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق زندگی گزارنی ہے. آج ہم کو دور ہیں اپنے نبی کے اسوے سے. آج ہمیں یہ تک خبر نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا بچپن کیسے گزرا، ہمارے نبی کی جوانی کیسے گزری، ہمارے نبی مکے میں کتنے دن رہے اور کیسی کیسی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے کفار مکہ نے. آج ہمیں کچھ خبر ہی نہیں. آج ہمیں دوسرے سیریلوں کے بارے میں پتا ہے. آج ہم ہیروؤں کے نام جانتے ہیں، آج ہم کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام اچھی طرح سے جانتے ہیں. لیکن اگر نہیں جانتے تو اپنے نبی کی سیرت کو نہیں جانتے. اگر نہیں جانتے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو نہیں جانتے. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ صدیق اکبر کہاں ہے، کہاں مدفون ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی سیرت سے ناواقف، وہ کہاں ہے. تو میرے محترم دوستو بزرگوں دل پہ ہاتھ رکھو، جن کے سجدے میں اللہ تبارک
अलैहिस्सलाम ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। अगर मक्के की किसी एक कुर्बानी को भी बयान किया जाए तो जिस्म के रूंगटे खड़े हो जाएंगे। जब देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कलमे की दावत शुरू कर दी है, एक अल्लाह की दावत शुरू कर दी है, और कुफार मक्का तो 360 माबूदों को पहचानते थे और उन्हीं को बारिश का अलग है, गेहूं का अलग है, चावल का अलग है, फलाफल का अलग है, फला अलग है। जैसे आज हमारे इस मुआशरे में अब अगर किसी के घर हम जाएं तो उससे पूछते हैं भाई तुम्हारा कौन, तो अब्बा बताता है फला भगवान है, बेटा बताता है फला भगवान है, और चचा बताता है फला है, मामा बताते हैं फला है, कि उसका गणेश जी है, उसका फला है, उसका फला है, उसका फला है। या थोड़ा सा मुसलमानों में आगे बढ़ जाओ तो सजदा करने वाले कि हम ख्वाजा साबिर कलीरी को सजदा करते हैं, हम ख्वाजा मुजीद चिश्ती अजमेरी को मानते हैं, हम फला को मानते हैं, फला को मानते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, वहां 360 माबूद थे उनकी वो पूजा करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह